ابھی جو ہے وہ مغرب ہو چکی ہے، عشاء ہوگی، اور ہم نے کہا کہ ہم کھانا کھا لیتے ہیں۔ یہ ہیں 3 راستے، ایک یہ ہے، ایک یہ ہے اور ایک یہ ہے۔ یہ راستہ جو ہے یہ جبل عمر اور دارالتوحید کے بیچ کا ہے، یہ دارالتوحید اور مکہ ٹاور، اور یہ مکہ ٹاور اور کلاک ٹاور۔ اگر آپ نے روف ٹاپ پر جانا ہے یا باب عبدالعزیز سے جانا ہے تو یہ راستہ بیسٹ ہے، یعنی کہ مکہ ٹاور اور کلاک ٹاور والا۔ اگر آپ نے کنگ فہد گیٹ سے جانا ہے تو پھر یہ ہے جو مکہ ٹاور اور دارالتوحید والا ہے۔ اگر آپ نے نئے حرم جانا ہے کنگ عبداللہ ایکسٹینشن تو پھر آپ کو جبل عمر اور دارالتوحید والے راستے سے جانا ہوگا۔ ابھی ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہم روف ٹاپ پر جا سکیں، تو ہم اس راستے سے جائیں گے، فہد گیٹ سے جانا ہو تو اس راستے سے جانا ہوگا۔ یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ، اور ایسا خوبصورت منظر ہے یہ، الحمدللہ۔ جی عشاء کی نماز، اور رش آپ دیکھ سکتے ہیں، رش تو دیکھیں بہت زیادہ ہے۔ یہ 91 نمبر گیٹ سے ہم اوپر جائیں گے۔ یہ ایسکیلیٹر جو ہے 90 نمبر 1 گیٹ کے علاوہ بھی کچھ گیٹس ہیں جہاں سے آپ روف ٹاپ پر جا سکتے ہیں، لیکن سب سے زبردست یہی گیٹ ہے جو کہ آپ کو بالکل جو ہے باب عبدالعزیز کی اس طرف آپ کو ملے گا، اور ادھر سے آپ آرام سے روف ٹاپ پہ جا سکتے ہیں۔ ایسکیلیٹر سے سیدھا جائیں، آخر تک چلے جائیں، وہ آپ روف ٹاپ پہ چلے جائیں گے۔ اگر آپ نے طواف کرنا ہے، یعنی کہ اگر مرد حضرات احرام نہیں باندھے ہیں اور طواف کرنا ہے خالی، تو پھر آپ یہیں سے فرسٹ فلور پہ جا سکتے ہیں۔ یہ اس طریقے سے ایسکیلیٹر، یہ اس طریقے سے فرسٹ فلور۔ فرسٹ فلور پہ آپ کو لکھا ہوا بھی نظر آئے گا کہ طواف کی جگہ، اور اس کے بعد آپ اوپر جائیں گے تو وہ روف ٹاپ ہے۔ ویسے عشاء ہو چکی ہے، پتہ نہیں روف ٹاپ بند نہ ہو، لیکن ہم چیک کر لیتے ہیں۔ یہاں پہ دیکھیں گے لکھا ہے فرسٹ فلور طواف کی جگہ۔ انسٹاگرام پر کافی زیادہ لوگ اس بیگ کے بارے میں پوچھ رہے تھے کہ یہ ہینڈ بیگ ایز اے کراس باڈی بیگ بھی یوز ہو سکتا ہے، کافی اسپیشیس ہے، بہت ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ اس کی کوالٹی جو ہے وہ بہت ہی بہترین ہے، اور یہ مدینہ سے سینٹر پوائنٹ سے جو ہے وہ مل جائے گا آپ کو۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ابھی سب سے زیادہ کنفیوژن یہی چل رہی ہے کہ لیٹسٹ عمرہ ویزا کیا ہے اور کیا رولز اینڈ ریگولیشنز چینج ہو گئے ہیں، تو بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ تھوڑے سے کنفیوز ہو رہے ہیں کہ کیا کیا چینجز ہے۔ تو میں کوشش کروں گی کہ آج آپ کو تھوڑے بہت پوائنٹس بتا پاؤں کہ پہلے کیا تھا اور اب کیا ہے، یعنی کہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پروز اینڈ کونس کیا ہوں گے۔ پہلے ہم صرف ویزا لے سکتے تھے، یعنی کہ ہم نے ویزا لیا اور ہم جا کر اپنے کسی ریلیٹیو کے گھر رہ سکتے تھے، اپنی مرضی کا ہوٹل لے سکتے تھے، کسی بلڈنگ میں روم لے سکتے تھے، یعنی کہ ہم اپنے اوپر تھے، ہم صرف ویزا لے کر اور اپنی مرضی کے ٹکٹ کروا لیتے تھے کہ اگر فار ایگزامپل 3 مہینے کا ویزا ہے تو ہم 1 مہینہ رک گئے، 1.5 مہینہ رک گئے، 2 مہینہ رک گئے، بالکل ہمارے اوپر تھا، یہ ڈپینڈ کرتا۔ لیکن اب جو ہے ایسا بالکل نہیں ہے، اب آپ کو اونلی ویزا نہیں ملے گا۔ پہلے اکثر لوگ یہ بھی کرتے تھے کہ جیسے جدہ گئے تو صرف 1 دن کا مکہ کا ہوٹل لیا، اس کے بعد وہ اپنے حساب سے مطلب تھوڑا سا سروے کیا، اور پھر جو بھی سستا ان کو ہوٹل ملا اپنی فیملی کے حساب سے، اپنے بجٹ کے حساب سے، تو وہ لے لیا کرتے تھے۔ لیکن اب ایسا نہیں ہو سکتا، اب آپ کو جتنے دن اسٹے کرنا پڑے گا اتنے ہی دن کا ہوٹل آپ کو چاہیے ہوگا۔ بہت ساری بلڈنگز، بہت سارے ہوٹلز ایسے ہوتے تھے جو کہ رجسٹرڈ نہیں ہوتے تھے، لیکن پھر بھی آپ ان کے اندر روم آسانی سے لے سکتے تھے، لیکن اب ایسا نہیں ہوگا۔ اب جو ہوٹل رجسٹرڈ ہوں گے صرف انہی میں ہی آپ کو روم مل پائے گا۔ پہلے ویزا کے 2 ہی آپشنز ہوا کرتے تھے، وتھ ٹرانسپورٹ اور وداؤٹ ٹرانسپورٹ، تو آپ وداؤٹ ٹرانسپورٹیشن بھی ویزا لے سکتے تھے، لیکن اب ایسا نہیں ہوگا، اب آپ کو ٹرانسپورٹ کے ساتھ ہی ویزا لینا پڑے گا۔ لیکن اب بہت سارے جو ہے وہ آپشنز ملیں گے آپ کو ٹرانسپورٹیشن کے، وہ آپ میری پچھلی ویڈیوز میں جا کر دیکھ سکتے ہیں، میں نے تمام چیزیں اس کے اندر آپ کو ڈیٹیل سے بتائی ہیں۔
ابھی تک کی اطلاعات یہی ہیں کہ آپ گروپ کے بغیر سفر نہیں کر سکتے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ انڈیویجول جائیں تو ابھی ایسا تھوڑا مشکل ہے. ہو سکتا ہے کہ آگے یہ ریلیف مل جائے، لیکن اس وقت جو ہے وہ ابھی چونکہ نئی رولز اینڈ ریگولیشنز بن رہے ہیں تو ابھی کے لیے یہی ہے کہ آپ گروپ کے بغیر سفر نہیں کر سکتے. جتنے لوگ بتائے گئے ہیں اتنے لوگ ہوں گے تو ہی پھر آپ بآسانی سفر کر پائیں گے. اور وہ اسی لیے ہی ہے کہ اگر آپ وداؤٹ گروپ جانا چاہتے ہیں تو آپ کو وہ ویزا اتنے ایکسپینسو ملیں گے کہ آپ کے لیے وہ بہت ہی ایکسپینسو پیکیج پڑ جائے گا. پہلے آپ جو ہے وہ گروپ کے ساتھ فلائٹ لے لیتے تھے. اکثر لوگ یہی کرتے تھے کہ گروپ کے ساتھ فلائٹ لے لی لیکن وہ ٹریول ایجنٹ سے کہہ کے اپنا ہوٹل چینج کروا لیتے تھے، کیونکہ اکثر گروپ میں ہوٹلز جو ہوتے ہیں وہ اتنے معیاری نہیں ہوتے. اگر سستے پیکیجز ہوتے ہیں تو اکثر لوگ اپنے بجٹ کے حساب سے اور ایمبیانس اچھا چاہتے ہیں، انوائرمنٹ اچھا چاہتے ہیں، تو پھر وہ یہ کرتے تھے کہ اپنا ہوٹل بک کروا لیتے تھے. لیکن اب ایسا نہیں ہوگا. اب پورا گروپ جو ہے وہ ایک ہی گاڑی میں سفر کرے گا اور پورا گروپ جو ہے وہ ایک ہی ہوٹل میں اسٹے کرے گا. پہلے آپ کو بچے کا ویزا مل جاتا تھا ٹرانسپورٹ اور ہوٹل کے بغیر بھی، لیکن اب ایسا نہیں ہوگا. اب اگر آپ نے بچے کا ویزا لینا ہے تو آپ کو ٹرانسپورٹیشن اور ہوٹل بھی لینا ہی پڑے گا. پہلے ہم اپنی پریفرنس کے حساب سے کہ ہمیں پہلے مدینہ جانا ہے، اتنے دن مدینہ رکنا ہے، اتنے دن مکہ رکنا ہے. کچھ لوگ زیادہ ٹریول نہ کرنے کی وجہ سے پہلے مکہ کے دن پھر مدینہ کے دن لے لیتے تھے اور مدینہ سے ڈائریکٹ واپسی. ہر انسان کی اپنی جو ہے وہ چوائس ہوتی تھی، لیکن اب ایسا نہیں ہوگا. اب آپ گروپ کے ساتھ اگر سفر کر رہے ہیں تو آپ کو لازمی ہر ایک بندے کو سیم ٹائمنگ سیم ڈے پر ہی ٹریول کرنا پڑے گا. مکہ سے مدینہ، مدینہ سے مکہ سب سیم ہی ہوگا. پہلے صرف ایئر لائن کی آپ بکنگ لے لیتے تھے لیکن کنفرم ٹکٹ نہیں ہوتی تھی اور پھر بھی ویزا مل جاتا تھا. لیکن اب ایسا نہیں ہوگا. اب آپ کو کنفرم ٹکٹ بھی چاہیے ہوگی ویزا ایشو کروانے کے لیے. پہلے آپ سعودی جا کر اپنے کسی بھی ریلیٹیو، کسی بھی پیارے کے گھر اسٹے کر سکتے تھے، اور بلکہ یہ کافی ریلیف ہو گیا تھا جب سے 3 مہینے کا عمرہ ویزا تھا کہ جن کے ہسبینڈس جو ہے وہ سعودی میں جاب کرتے ہیں یا جن کے پیرنٹس سعودی میں ہوتے ہیں تو وہ بہت آسانی سے جا پاتے تھے. کچھ لوگ اپنے پیرنٹس کو بلوا پاتے تھے کہ بھائی 3 مہینے کے لیے عمرہ ویزا پہ بلوا لیا، اور جب ان کو لگا اپنے حساب سے کہ بھئی ہم مکہ مدینہ جا سکتے ہیں وہ مکہ مدینہ چلے گئے، اور اس کے علاوہ ان کے پیارے نے ان کے گھر پر اسٹے کر لیا. لیکن اب ایسا نہیں ہو سکتا. اب آپ کو جتنے دن کے ٹکٹ ہوگی، یعنی کہ اگر آپ 3 مہینے کا لینا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس 3 مہینے کی ہوٹل بکنگ کنفرم ہونی چاہیے ہے، تبھی آپ کو 3 مہینے جو ہے وہ رہنے کی پرمیشن دی جائے گی. آپ نے 10 دن رہنا ہے، 20 دن رہنا ہے، 15 دن رہنا ہے، 25 دن رہنا ہے، 1 مہینہ، 2 مہینہ، آپ کے پاس کنفرمیشن ہونی چاہیے ہے اپنے ٹکٹ کی اور ہوٹل بکنگ کی. اگر آپ کے پاس مکہ اور مدینہ کا ہوٹل نہیں ہوگا تو آپ کو کسی بھی طرح سے وہاں پہ رہنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. یہ تھے جی تمام پروز اینڈ کونز، یعنی کہ پہلے کے بھی طریقے، ابھی کے بھی طریقے، اور اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے حساب سے یہ کیا مشکلات ہیں اور کیا نہیں ہے. لیکن یہاں پہ میں آپ کو اگین ایک بات کہوں گی جو میں نے لاسٹ ویڈیو میں بھی کہی تھی کہ اگر اللہ پاک نے آپ کے نصیب میں ابھی بلاوا لکھا ہے تو کوئی بھی طاقت آپ کو نہیں روک سکتی، اور اگر نہیں لکھا تو کوئی بھی طاقت آپ کو نہیں بلا سکتی. تو یہ بالکل بھی پریشان نہیں ہونا ہے کہ بھائی ویزا جو ہے وہ مشکل ہو گئے ہیں یا اتنی مشکلات ہو گئی ہیں. مشکلات کے بعد آسانی بھی ہے، اور آسانی وہی ذات کر سکتی ہے جو ذات ہمیں حج اور عمرہ کی توفیق نصیب کرتی ہے. تو بس اللہ پاک سے دعا کیجئے، اپنے ایمان کو مضبوط رکھیے، اور یہ بالکل بھی مت سوچئے کہ آپ کسی بھی طریقے سے جو ہے وہ بند گئے ہیں یا کوئی بھی ایسے ریسٹرکشنز ہو سکتی ہیں جو آپ کو حج یا عمرہ کرنے سے روک سکتی ہے. اللہ پاک چاہیں گے تو اس دن تمام آسانیاں ہو جائیں گی، اور یہ جتنی مشکلات آتی ہیں، یعنی کہ کوئی بھی ایسے رولز اینڈ ریگولیشنز آتے ہیں، تو میری اپنی جو ہے وہ سوچ یہ ہے کہ یہ صرف بہانے ہوتے ہیں کہ جب تک آپ کا بلاوا نہیں ہوتا تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ ان رولز کی وجہ سے رہ رہے ہیں. لیکن بس ہمیں اپنا ایمان مضبوط کرنے کی جو ہے وہ بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اپنے یقین کو، اپنے ایمان کو یہ مضبوط رکھیں کہ اللہ پاک نے جب ہمیں بلانا ہے تو ہر کام میں بہت آسانی ہوگی. ہمارے اختیار میں کوشش کرنا ہے اور دعا کرنا ہے.
بس ایک ریکویسٹ کروں گی کہ ابھی فوری طور پہ یعنی کہ کچھ دن کا ویٹ اور کریں، اور اس کے بعد جو ہے وہ انشاءاللہ آپ اپنے عمرے کے سفر کی تیاری کریں۔ جو تیاری ہے عمرہ سیکھیں، اپنی واک اسٹارٹ کر دیں، دعائیں کریں، یہ سب تیاری کریں، لیکن جانے والی جو تیاری ہے، جیسے کہ آپ نے ٹریول ایجنٹ کو جو پیسے دینے ہیں، اس کے لیے تھوڑے سے دن رک جائیں، سب کچھ ایک بار کنفرم ہونے دیں، تو اس کے بعد انشاءاللہ آپ جو ہے وہ اپنے سفر کا آغاز کیجیے گا۔ لیکن بھائی آپ کے کرنے والی تیاری شروع کر دیں، واک شروع کر دیں، عمرہ سیکھیں، اور وہاں پہ جا کے کیا کرنا ہے، کس طریقے سے کرنا ہے، تمام ڈیٹیلز آپ کو میرے چینل پر مل جائیں گی، مکہ کی، مدینہ کی، تاکہ آپ کے سفر میں بہت زیادہ آسانی ہو۔ تو اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کر دیجیے گا، کیونکہ مکہ، مدینہ اور عمرہ حج کے حوالے سے بہت ہی انفارمیٹیو کنٹینٹ انشاءاللہ آپ کو میرے چینل پر دیکھنے کو ملتا رہے گا۔ اور میری کسی بھی ٹپ، کسی بھی بات نے آپ کے لیے آسانی کی ہو تو اس ویڈیو کو آپ نے لازمی شیئر کرنا ہے، اور اس بات کے بدلے میں بس مجھے اتنی سی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نے مجھے نام کے ساتھ اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ وہ دعائیں مکہ مدینہ میں مانگے یا اپنے گھر میں مانگے، بس مجھے لازمی یاد رکھیے گا۔ ہو سکے تو میرے لیے نام کے ساتھ دعا کیجیے گا، میرے پیرنٹس کے لیے بہت دعا کیجیے گا۔ میری دعا یہی ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو بار بار صحت، ایمان، خیر والی حاضری اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے پیاروں کے ساتھ نصیب کرے۔ انشاءاللہ اگلی انفارمیٹیو ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔